السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات 6 کلاس میں باب سوم میں غزوہ احد اور اس کی ایکسرسائز کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی تو مشق آپ کے سامنے، درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ غزوہ احد پیش آیا، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ 3 ہجری میں۔ اس کے بعد غزوہ احد میں سازش کرنے والا منافق سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ آگے مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس کا جو صحیح آپشن ہے ابو سفیان۔ آگے درے کے تیر اندوزوں کی قیادت سونپی گئی، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے حضرت عبداللہ بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے آگے غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ 70 ہے۔ جی تو مختصر سوال آگے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ جی تو فرنٹ والا پیج ہے، صفحہ نمبر 39 ہے۔ تو اس کی غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری کو جبل احد کے پاس پیش ہوا، تو یہ آپ نے اتنا سا کر لینا ہے۔ جی دوسرا سوال ہے غزوہ احد کا سبب کیا تھا؟ جی پیج نمبر 39 ہے۔ تو اسباب ہیں اس میں غزوہ احد کب پیش آیا، تو غزوہ بدر میں مسلمان کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ غصے میں تھے اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ بدر میں قریش کی بے عزتی کا بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا جائے۔ تو یہ جو لائن کٹی ہوئی ہے یہ آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ یہ تیسرا سوال غزوہ احد میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ جی صفحہ نمبر 40، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑنے کے فیصلے کا بہانہ بنا کر منافقین کا سردار عبداللہ بن نبی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لے کر جنگ سے الگ ہو گیا، تو اتنا سا آپ نے کر لینا ہے۔ جی چوتھا سوال غزوہ احد میں خواتین نے کیا خدمات کی؟ جی صفحہ نمبر 40 ہی ہے۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ احد کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ جی صفحہ نمبر 41 ہے۔ تو آخری لائن، یہ غزوہ اگرچہ فیصلہ کن تو نہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کی تربیت کا سامان موجود تھا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ جی تو تفصیل سوالات پہ آ چکے ہیں۔ پہلا سوال غزوہ احد کے اسباب اور دونوں لشکروں کی جنگی تیاریوں پر نوٹ لکھیں۔ جی صفحہ نمبر 39 ہے۔ یہاں اسباب سے لے کے آپ نے تو واقعات بھی اس میں شامل کر لیں۔ اور واقعات میں سے آپ نے یہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، واقعات سے میں نے نشانی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے آخر والی 3 لائنیں جو ہیں صفحہ نمبر 39 کے اوپر، تو آخر والی 3 لائنیں آپ نے اس پہ کراس لگا دینا ہے، یہ کٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ لانگ سوال ہے، اور یہ کریں گے تو اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 40 پہ یہاں پہ اسلامی لشکر کے افراد کی تعداد مزید کم ہوگی، تو پہلا جو لانگ کویسچن ہے ہم نے یہاں تک کرنا ہے۔ جی دوسرا تفصیلی سوال، غزوہ احد کے واقعات اور نتائج پر روشنی ڈالیں۔ جی تو دوسرا سوال ہمارا یہاں سے شروع ہوگا لانگ۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا، جو لائنیں کٹی ہوئی ہیں وہ آپ نے کٹ کر دینی کیونکہ یہ زیادہ لینتھی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی کافی لانگ ہے۔ جی تو اس میں یہ سارا کچھ ہے آپ نے لکھنا پڑے گا، اور اس میں شارٹ کٹ کی استعمال کر سکتے ہیں۔
وہ ہمارے پاکستان کے پاس تو پہلے ہی بہت ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے نتائج کی ہیڈنگ بھی اس کے اندر آپ نے لکھنی ہے، یعنی کہ مکمل واقعات سے لے کے آگے اینڈ تک آپ نے یہ سارا لکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔